السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، رہبر کمیٹی کا اجلاس ابھی کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوا ہے اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر، ہم وہاں پر ہی موجود ہیں اور رہبر کمیٹی نے بہت ہی امپارٹنٹ سفارشات دی ہیں۔ یعنی بریکنگ نیوز ایک یہ ہے کہ جو آزادی مارچ کا اعلان کیا تھا مولانا فضل الرحمان نے کہ وزیر اعظم عمران خان 2 دن کے اندر استعفیٰ دیں، اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ اور جو کہا جا رہا تھا کہ آزادی مارچ ڈی چوک کی طرف بھی جا سکتا ہے، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پر خاموش تھیں، ایک تو دھرنے پہ بھی خاموش تھیں اور ڈی چوک جانے پر بھی خاموش تھیں۔ لیکن اب کلیئر ہو کر سامنے آ گئی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ڈی چوک پر جانے کی بھی مخالفت کی ہے اور دھرنا مستقل چلانے کی بھی مخالفت کی ہے۔ باضابطہ طور پر اناؤنس نہیں کیا، لیکن جو سفارشات دی ہیں اس میں سے کلیئر پیغام مل رہا ہے کہ انہوں نے مخالفت کر دی ہے۔ اور اکرم خان درانی نے جو سفارشات پیش کی کہ رہبر کمیٹی نے جو سفارشات تیار کی ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کرائی جائے، ملک بھر میں پہیا جام ہڑتال کرائی جائے اور اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ یہ رہبر کمیٹی نے سفارشات کی ہیں اور ہم نے ان سے جب پوچھا کہ دھرنا جاری رہے گا کل کے بعد یعنی اتوار کے بعد یا نہیں، یا ڈی چوک کی طرف جائیں گے یا نہیں، یہ آزادی مارچ جائے گا یا نہیں، اس کا جواب انہوں نے کہا کہ کل تک انتظار کریں اور کل تک انتظار یقیناً کریں گے۔ علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علی شیر، پریس کانفرنس کا کیا آپ کو سمجھ میں آئی کہ دھرنا جاری رہے گا، ڈی چوک کی طرف جائیں گے؟ ایک تو نچوڑ یہ سامنے آیا ہے کہ حکومت اور اس رہبر کمیٹی کے درمیان جو ہے وہ اب ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں جب آپشن یہ دے دیے کہ ہم بڑے روڈز بلاک کر سکتے ہیں، ہم شٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں، ہم اسمبلیوں سے استعفے دے سکتے ہیں، ان آپشنز میں ڈی چوک میں جانا شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈی چوک جانے کا آپشن جو ہے وہ کم از کم رہبر کمیٹی کی حد تک تو ڈراپ ہو گیا۔ اب یہ سوال ہوگا کہ آیا مولانا رہبر کمیٹی کی سفارشات کو اون کریں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اون کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کر چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رہبر کمیٹی کے سربراہ جو تھے وہ دیر سے اجلاس میں آئے اور مولانا سے حتمی بات پوچھ کے آئے کہ ہم نے جانا کہا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ بڑی جماعتوں نے سیدھے لفظوں میں یہ کہا کہ اس ٹکراؤ کا جو خدشہ ہے اس کے نتیجے میں جمہوریت جا سکتی ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی تھوڑا بہت احتجاج جو بھی کر رہے ہیں، کل اگر یہ بھی نہ ہوا تو پھر اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکیں گے۔ جب میں نے یہ پوچھا، آپ کے سامنے پوچھا، اور آپ ایک فکرہ غور کیا آپ نے، درانی صاحب نے یہ کہا رہبر کمیٹی برقرار رہے گی۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کسی نے پوچھا ان سے؟ نہیں، یہ تو سوال ہی کسی نے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رہبر کمیٹی جو ہے وہ کہیں ٹوٹنے یا ختم ہونے یا اینڈ ہونے یا غیر فعال ہونے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ الفاظ انہوں نے کہی، آپ کیمرے سے دیکھ لیں۔ جس مقصد کے لیے رہبر کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس جملے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ مقصد اب ختم ہو چکا، یعنی آزادی مارچ اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اسی لیے رہبر کمیٹی ختم کر دی گئی۔ دیکھیں نا، جب یہ بات ہو گئی کہ ہم سڑکیں بلاک کرنا، استعفوں کے وغیرہ وغیرہ، تو پھر کل والی بات بھی درست ثابت ہوگی نا جو محمود خان اچک نے کہی تھی کہ اس دھرنے کے نتیجے میں اگر استعفیٰ نہیں آتا تو ہم پورے ملک کو دھرنا بنا دیں گے۔ یہ کل بات کہی تھی، جلسے میں کہی تھی محمود خان اچک نے۔ پہلے جو ہم نے دونوں نے پروگرام کیا اپنے اس چینل یوٹیوب پہ، اس میں بھی آپ نے یہی ذکر کیا تھا، یہی بات کہی تھی۔ بلکہ آپ کو یہ جو رزلٹ تھا، یہ جو ابھی رزلٹ آیا ہے، یہ جو ہم نے پچھلی گفتگو کی تھی 2 گھنٹے پہلے تقریباً، تو اس میں یہی بات کہی تھی نا کہ یہ بڑی پارٹیاں اتفاق نہیں کر رہی اور یہ اتفاق نہیں کر پائیں گی۔ اس کی وجوہات ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مولانا کی تقریر کے بعد آئی ایس پی آر کا بیان آنا اور کلیئر لفظوں میں آنا، اس میں کوئی شک نہیں رہا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جب آپ وہاں سے آگے چلیں گے تو ٹکراؤ ہوگا تو یہ سارا کچھ وائنڈ اپ ہو سکتا ہے، ساری جمہوریت جاتی رہے اور اس کے بعد سارے دیکھتے رہے۔ نہیں، یہ تو علی شیر پہلے بھی مولانا کے ساتھ جو ہماری گپ شپ ہوتی رہی، ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان میں سے بھی ہم نے تو اخذ یہ کیا تھا کہ مولانا لمبے عرصے تک خود بھی کہا تھا کہ میں لمبے عرصے تک کارکنوں کو بٹھا کر تھکانے کا قائل نہیں ہوں اور میں 126 دن دھرنا دینے کا سین نہیں بناؤں گا، یہ تو مولانا کہتے رہے تھے۔
کل جب مولانا نے 2 دن دھرنا بیٹھنے کا اعلان کیا تو میرے لیے سرپرائز تھا، میں چونک گیا، میں نے کہا یار یہ آپ اکیلے چونکے تھے؟ آپ نے بلاول کی باڈی لینگویج دیکھی تھی اس وقت؟ وہ سارے میں خود گلٹی فیل کر رہا تھا، میں نے کہا یار میں تو تجزیہ اپنے چینل پہ یہ ویورز کو بتاتا رہا کہ مولانا زیادہ دن نہیں رہیں گے، نہ ڈی چوک کی طرف جائیں گے، نہ کوئی اس طرح کا، لیکن یہ تو مولانا تو دوسری لائن پہ جا رہے ہیں۔ لیکن آج جو ربر کمیٹی کی سفارشات ہوئی ہیں اس میں سے تو ہمارے تجزیوں کی وہ تصدیق ہونے لگی ہے ابھی تو۔ میں کہہ رہا ہوں صرف اتنا نہیں، میں نے نیجر بخاری صاحب سے پوچھا جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی ایک حیثیت ہے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سفارشات کب تک آپ واپس دیں گے رہبر کمیٹی کو، تو انہوں نے کہا جب قیادت اس پہ مشاورت کر لے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قیادت سے وہ مشاورت کیے بغیر آئے تھے؟ اس کا صاف مطلب ہے کیا ہوا؟ اور 2 چیزوں پہ، جو رات کی میٹنگ تھی، رات کی میٹنگ میں جو اے پی سی والی میٹنگ تھی، بلاول اور احسن اقبال کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے اور بڑا غصہ دکھایا انہوں نے، اور بڑی حد تک احتجاج ایک طرح سے کیا مولانا سے۔ جب ایک تیسرے رکن نے، چوتھے نے بات چیت کی، یار بات تو کرو، تو انہوں نے کہا مولانا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ 27 کو اعلان کرتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر، ہمیں مشاورت میں لیے بغیر، ہمیں ساتھ کھڑا کر کے اچانک کہتے ہیں کل 2 دن کی ڈیڈ لائن ہے۔ تو جب ہم سے پوچھا نہیں، مجھے تو آج اس کا جو رزلٹ نظر آیا نا ایک فکرے میں، وہ یہ ہے کہ شاید رہبر کمیٹی کی اکثر جماعتوں نے کہا ہے کہ مولانا ہم نے آپ کو اس وقت بچایا تھا، ہم نے اپنے گلے میں لی تھی، سارا کچھ کیا تھا، لیکن اب اعلان آپ نے کیا ہے، لہذا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے طور پہ، یہ فیصلہ اب ہمارا نہیں ہے۔ رہبر کمیٹی نے آگے جانے کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو اگلا رہبر کمیٹی کا اجلاس کب ہوگا یہ بھی ہم نے پوچھا، تو وہ بھی تو نہیں بتایا کہ اجلاس کب ہوگا یا کب نہیں ہوگا۔ درانی صاحب نے کہا انتظار کرو، اس طرح کے گول کر رہے تھے جواب تو نہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ جو بات تھی جو میں نے ان سے پوچھی تھی وہ یہ یہاں آتے ہوئے، تو میں نے کہا تھا کہ کیا یہ دھرنا بھی جاری رہے گا اور بیک وقت ملک میں سڑکیں جام کرنا شروع کر دی جائیں گی، یا شٹر ڈاؤن شروع کر دیا جائے گا، یا اسمبلیوں سے استعفوں کی طرف جایا جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ یہ الگ الگ فیز ہوں گے یا ساتھ ساتھ چلیں گے؟ تو درانی صاحب نے اس کے جواب میں پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں کچھ بعد کے لیے بھی رہنے دو نا، ابھی پھر بعد میں بھی کچھ کریں گے۔ آپ اس بات میں بھی وہ کلیئر نہیں تھے، اور بظاہر لگتا یہی تھا کہ شاید وہ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے کچھ اور ایریاز میں کوئی اس طرح کا احتجاج شروع کروا دیں یا اس طرح کی کوئی سچویشن بنے، یہاں پر بیٹھ کے مجھے فیل ہو اسلام آباد کے ایریاز میں اسی جہاں بیٹھے ہیں، ممکنہ طور پہ اگر باقی پارٹیوں کی قیادت نے اتفاق کیا کہ آگے بڑھنے کے ٹکراؤ سے بچو، یہیں بیٹھے رہو، معاہدے کی پاسداری کا بھی اعلان کیا درانی صاحب نے، مولانا نے تو کل کہہ دیا تھا کہ نو کمٹمنٹ، یہی ہوا تھا نا، یہ کہا تھا۔ تو آج انہوں نے کہا کہ ہم معاہدے کو اون کرتے ہیں، درانی صاحب نے ہم اون کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر سے ہوئے معاہدے کو۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر باقی جماعتوں نے یہ کیا کہ چلو ہم آگے ٹکراؤ سے بچتے ہیں، جو میرا ایک خیال ہے آگے ٹکراؤ سے بچا جائے فوری طور پہ، لیکن یہاں بے شک بیٹھے رہیں اور باقی ملک میں احتجاج شروع کرا دیں۔ ابھی اگر مولانا رہبر کمیٹی کی سفارشات کو آن کرتے ہیں، آگے نہیں جاتے، اور شٹر ڈاؤن جس طرح اکرم درانی نے کہا کہ شٹر ڈاؤن کی تجویز آئی ہے ملک بھر میں نے ان سے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ ڈی چوک نہیں ریورس گیئر، تو ان کو ایک تو غصہ بھی آیا سب کے کہ یار بات تو صحیح ہے لیکن تھوڑا سا ترچ تھی، تھوڑی سخت تھی۔ تو اگر مولانا فرض کریں رہبر کمیٹی کی بات مانتے ہیں، سفارشات مانتے ہیں سیاسی جماعتوں کی، فیس سیونگ کے لیے لوگوں کو کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے، اور لوگ واپس جا کر کیا بتائیں گے؟ آئے تو تھے وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے، تو بغیر استعفے کے جو جب جائیں گے تو ان کے پاس واپس لے جانے کے لیے کیا ہوگا؟ یار دیکھ، جب ملک بھر میں، اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ مشکل ہے، وہ مرحلہ مشکل ہے۔ یہاں یہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں نا، پورا ملک چل رہا ہے، اور اگر پورے ملک کے بڑے 5-6 شہر جو ہے وہ بلاک ہو جائیں یا بلاک کیے جائیں، تو سوچیں کہ وہ زیادہ خطرناک ہے یا یہ زیادہ خطرناک ہے؟ تو ابھی تک تو اسلام آباد چل رہا ہے، ریڈ زون چل رہا ہے۔ ہاں، ابھی اختتامی نوٹ مجھے بتائیں، کیا کہوں میں کہ دھرنا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے یا مستقل بیٹھنے کی طرف اور آگے بڑھنے کی طرف، کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرا ویسے خیال ہے کہ مجھے جو ظاہر ہے ابھی انفارمیشن تو ابھی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ تو ان کی باتوں میں سے جو کر رہے ہیں، لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ دھرنا کسی اس طرح کی سفارشات پہ اینڈ ہو جائے کہ ہم یہ سب کچھ رہبر کمیٹی نے کیا ہے، چونکہ ہم نے رہبر کمیٹی کو کہا تھا۔ ایک بات یہ پاسبل ہے، دوسری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ جلدی سے اپنی مشاورت کر کے ہمیں کچھ دنوں میں 1-2-4 دن میں جلدی بتا دیں کہ آپ اس پہ کیا کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ فیصلہ لے لیں۔ ویسے بھی مولانا نے جو 2 دن کی ڈیڈ لائن کی بات کی تھی،
انہوں نے ورڈ 2 دن کا استعمال کیا تھا، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں قید ہونے والی بات میں 3 دن کہہ دیا تھا. 3 دن. تو اس لیے یہ معاملہ سوموار تک جا کے کسی نہ کسی اینڈ پہ لگ سکتا ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ علی شیر. ویورز، علی شیر کی رائے آپ نے سنی، لیکن اکرم دورانی اور باقی جو ربر کمیٹی کے ممبران تھے ان کی پریس کانفرنس میں سے اخذ یہ ہم نے کیا ہے کہ دھرنے کی جو گیم ہے یہ 2 سے 3 دن، جو جس طرح مولانا نے بھی کہا ہے، ڈپینڈ مولانا پر ہی کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ 2-3 دن سے زیادہ کی گیم نہیں ہے، اور آگے بھی شاید مولانا یا آزادی مارچ نہ بڑھے، مولانا یہاں پر ہی 2-3 دن میں ختم کر دیں. جس طرح علی شیر نے کہا کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کا بھی ذکر کیا مولانا نے گزشتہ روز، لیکن دھرنا 2 دن کا اناؤنس کیا تھا. اب ڈپینڈ مولانا پر ہی کر رہا ہے، کیونکہ کراؤڈ مولانا کا ہے، آزادی مارچ مولانا کا ہے، اور ورکر مولانا کا ہے. تو اب مولانا کے کال کا انتظار کریں گے، مولانا کے حکم، اگلے حکم کا یقیناً ورکر انتظار کرے گا. لیکن جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنی سفارشات دے دی ہیں، اور انہوں نے مستقل دھرنا دینے سے بھی، ہمارے ذرائع یہی بتا رہے ہیں اور باتوں میں سے بھی یہ اخذ کیا ہے ہم نے، کہ مستقل دھرنا دینے اور ڈی چوک پر جانے سے ان کو روک دیا ہے. JUI کو اپنی سفارشات یہ دے دی ہیں. اور آگے جو ہے کل کا دن جو ہے بہت امپارٹنٹ ہوگا، کہ کل مولانا جب 2 دن گزر جائیں گے دھرنے کے، تو مولانا خود اناؤنس کیا کرتے ہیں، 1 دن مزید بیٹھنے کا کہتے ہیں، یا کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں، یا ربر کمیٹی کی سفارشات پر عمل کرتے ہیں. آگے جو بھی اپڈیٹس اس حوالے سے ہوتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.